اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا پہلا ہدف، پہلا پیغام یا پہلا فائدہ تقوی کا حصول ہے۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب برتنا۔ مولا علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانیہ، جو کہ انہوں نے ماہ رمضان کے شروع ہونے سے چند دن قبل لوگوں کے سامنے دیا تھا، ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی تیاری کے حوالے سے، تو مولا علی نے خطبے کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی ماہ رمضان کو پائے تو کیا کرے، یعنی سب سے اہم چیز، سب سے اہم کام کیا مد نظر ہونا چاہیے ایک روزہ دار کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو ماہ رمضان کو پاتا ہے، اس کو گزارتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کی فہرست نہیں گنوائی۔ رسول اللہ نے نماز، اذکار اور دیگر چیزوں کی طرف متوجہ نہیں کیا، بلکہ ممنوعات، محرمات اور وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کی طرف متوجہ کی، اور کہا اے ابو الحسن، اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ ویسے تو بہت سارے کام ہیں کہ جو اس مہینے میں کرنے چاہیے، لیکن بہترین کام حرام کردہ چیزوں سے اجتناب برتنا ہے، اور حرام سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے۔ تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی عربی میں وقع یقی کے مادے سے نکلا ہے۔ وقع اس کا ماضی ہے، یقی اس کا مضارع، جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ وقع یعنی بچا، اور یقی یعنی بچنا یا بچے گا۔ کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، ممنوعات سے بچنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے۔ تو بہترین عمل روزہ دار کو جو کرنا چاہیے وہ ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح روزے میں نہ کھانا روزہ ہے، کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ عموماً عبادت اسے کہتے ہیں جس میں کچھ کرنا پڑے، یعنی نماز ہے اس میں ہم رکوع و سجود کرتے ہیں، جہاد ہے اس میں ہم تلوار نکالتے ہیں، ہم حج ہے اس میں ہم طواف، سعی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور روزے میں بچنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی توانائی کو بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو محدود کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں تک۔ چنانچہ روزے میں بہترین اسٹریٹجی، بہترین حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کم از کم، یعنی پہلے مرحلے پر حرام سے بچیں، اور سب سے زیادہ فکر اسی کی ہو
اب وہ حرام آنکھوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، ہاتھوں کا گناہ ہو، یا ذہن کا گناہ ہو، کسی بھی قسم کا گناہ، اس سے بچنا ہی سب سے اہم عمل ہے روزے کے درمیان۔ تقوی کی اہمیت جیسے کہ اس آیت میں مذکور ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی پرہیزگار بنو، یعنی روزے کا ہدف اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار بننا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقی بننا یا تقوی کا حصول ہی کیوں ہدف ہے، کچھ اور کیوں حصول نہیں ہے، ہدف نہیں ہے کسی چیز کا حصول؟ تو اس کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو فقط متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ یعنی نیک اعمال ایک گناہ گار کرے اور ایک متقی کرے، اس میں فرق ہے۔ فقط نیک اعمال کا کرنا اس کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے، چاہے وہ تمام شرائط کے ساتھ انجام دے، نماز ہے، اذکار ہیں، حج ہے اور دیگر فرائض جن کو انسان ادا کرتا ہے، اگر تمام تر شرائط کے ساتھ بھی ادا کرے لیکن وہ متقی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو وہ عمل، وہ نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت اس وقت اتری کہ جب حابیل اور قابیل، یعنی یہ آیت اشارہ کرتی ہے اس واقعے کی طرف کہ جس میں حابیل اور قابیل کو کہا گیا کہ تم اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرو۔ تب جب دونوں نے قربانیاں پیش کی، قابیل جو ہے وہ گیہوں، کیونکہ وہ کسان تھا تو وہ گیہوں لے کر آیا، اور حابیل کیونکہ چرواہا تھا وہ ایک بھیڑ لے کر آیا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ قابیل جو کہ گناہ گار تھا وہ ایسا گیہوں اناج لے کر آیا کہ جو سڑا ہوا تھا، اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بیکار بوسیدہ سڑا ہوا اناج، جبکہ حابیل نے ایک موٹا تازہ بھیڑ اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں نے اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، آسمان سے بجلی آئی اور وہ حابیل کی قربانی یعنی دمبے کو جلا کر راکھ کر دیتی، یعنی گویا اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب حابیل نے یہ دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوا اور غصے میں آیا اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، یعنی اتنا زیادہ حسد کی آگ اس کے اندر بھڑکی۔ تو حابیل نے کچھ نہیں کہا، فقط یہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اس میں میرا کیا قصور، کیونکہ اللہ تعالیٰ فقط متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یعنی جو شخص تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ اس کی عبادت کو قبول کرے گا، ورنہ نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ گناہ پہ بھی اصرار کر رہے ہیں اور نیکی بھی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری نیکیاں میرے گناہوں سے زیادہ ہیں، چنانچہ اللہ میری نیکیوں کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے تقوی کے بہت چرچے ہوئے، اس کی ہمدردی کے اور لوگوں کی مدد کرنے کے بہت افسانے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچے۔ امام نے سوچا کہ چلو آؤ کسی دن اس سے ملتے ہیں، چنانچہ تنہا اس سے ملاقات کے لیے نکلے۔ اتفاق سے راستے ہی میں اس شخص سے ملاقات ہو گئی۔ وہ شخص امام کے آگے آگے چل رہا تھا۔ امام نے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں جا رہا ہے،
لیکن امام کی انتہا، حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ایک دکان سے پھل چرا رہا ہے اور پھر تھوڑی دور آگے چل کر ایک روٹی کی دکان پہ رک کر روٹی چرا رہا ہے۔ اب یہ 3 پھل اور ایک روٹی لے کر، 4 چیزیں لے کر راستے سے گزرتے ہوئے ایک فقیر کو دے دیتا ہے۔ امام کچھ دور جا کر اس کو آواز دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تیرے تقوی کے بڑے چرچے سنے تھے، لیکن آج جب میں تیرے پیچھے آیا تو اس سے ملنے کے لیے تو میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی کہ تو گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے دیکھا کہ میں نے چوری کی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے ایک شخص کی مدد کی۔ میں نے یقیناً چوری کی اور 3 پھل اور ایک روٹی چرائی، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ میں نے ایک شخص کی مدد بھی کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ اس کے بدلے 10 دے گا، اور جو گناہ لے کر آئے گا اس کو فقط اسی گناہ کا عذاب ملے گا۔ میں نے 4 پھل چرائے، 4 گناہ کیے، لیکن ان 4 پھلوں کو ایک شخص کے حوالے کر کے خیرات کی اور نیکی کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کے بدلے 4 ضرب 10 40 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ اور 4 چیزیں چرائیں تو 4 گناہوں کا عذاب، لیکن پھر بھی 40 نفی 4 36 نیکیاں تو میرے کھاتے میں ابھی بھی موجود ہیں، میں ابھی بھی فائدے کا متحمل ہوں، میری نیکیاں ابھی بھی میرے گناہ سے زیادہ ہیں۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور سورہ مائدہ کی اسی آیت نمبر 27 کو اس کے سامنے تلاوت کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ یعنی تیرا پھل کا چرانا، روٹی کا چرانا اور اس کو دینا برابر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تو نے جو چرایا اس کا عذاب اور جو نیکی اس کا ثواب، اور چونکہ نیکی زیادہ مل کر ضرب ہو کر واپس پلٹتی ہے تو تجھے نیکیاں زیادہ ملے گی۔ تیرا تو یہ عمل قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ تو متقی نہیں ہے، تو گناہوں پہ اصرار کر رہا ہے، تو چوری کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گناہوں پہ اصرار کریں اور اس کے بعد کوئی نیکی کریں تو نہ صرف یہ کہ اس گناہ کا عذاب آپ کو ملے گا، بلکہ کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ گناہ پہ مسلسل مصر ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موسیقی بھی سن رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ کرپشن بھی کر رہے ہیں اور حج پہ بھی جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ماہ رمضان میں ہم موسیقی سن رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم حرام کما رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں، ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہم غصہ ہو رہے ہیں کسی پر، اور پھر روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے روزوں کو قبول نہیں کرے گا کہ جو گناہوں کے ساتھ ساتھ انجام دیے جائیں۔ حتیٰ کہ آپ روزے کے بعد بھی یہ گناہ کرتے ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں، آنکھوں کے گناہ کرتے ہیں، ایسی فلمیں، ڈرامے، تصویریں، انٹرنیٹ پہ ایسا مواد دیکھتے ہیں جو گناہوں پر مشتمل ہے، زبان کے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، تہمت، کسی کا مذاق اڑانا، ہاتھوں کا گناہ، پیروں کا گناہ کرتے ہیں، چاہے روزے کے درمیان نہ بھی کریں تو بھی اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول نہیں کرے گا، اس کا ثواب نہیں دے گا، کیونکہ آپ اپنے گناہوں پہ مصر ہیں۔ ہاں، ایک واجب ادا ہو جائے گا، یعنی واجب ادا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو اس کا کفارہ، اس کی قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا تو یہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ متقی پرہیزگار نہیں بن جاتے، جو کہ خود روزے کا ہدف ہے۔
اور یہ بھی یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو روزے سے کیوں جوڑا ہے؟ کیا تقوی نماز سے حاصل نہیں ہوتا؟ کیا تقوی تلاوت قرآن سے حاصل نہیں ہوتا؟ ذکر و اذکار، حج، زیارات؟ حدیث میں ہے کہ شکم سیری اور عقل و فہم اکٹھے نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ میرا پیٹ بھی بھرا ہو، خوب کھاؤں اور عقل مند بھی کہلاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کو، عقل کو بھوک میں رکھا ہے، جبکہ شکم سیری انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ گناہوں کا بہترین معاون شکم سیری ہے. یعنی جو شخص زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے جو کم کھانا کھاتا ہے. اور اس کی مثال، اس کا مشاہدہ خود ماہ رمضان میں ہم کر سکتے ہیں. روزے کے دوران آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا گناہ کرنے کا جی نہیں چاہتا. روزے کے بعد انسان گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی وہی ہاتھ جس میں تسبیح ہوتی ہے روزے سے پہلے عصر کے وقت، اسی ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول یا موبائل کہ جس میں آپ ایسا مواد دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ حرام بھی نہیں تو معیوب اخلاقی طور پہ مناسب نہیں ہوتا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بھوک کی حالت میں خدا کے قریب ہوتا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا سہل ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا اعلان فرماتا ہے. کتنی اچھی بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ معلوم کرنا کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے، اللہ مجھے چاہتا ہے، اللہ میری خیر کے کا متلاشی ہے، تو اب آپ اپنے اندر دیکھ لیے کہ کیا آپ کو کم بولنے کی عادت ہے. تو صحیح آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ آپ کی خیر چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے. کہ آپ کم کھا رہے ہیں اور کم کھانے پہ خوش ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کی بہتری چاہتا ہے. اور اسی طرح کم سونا، یہ تینوں چیزیں ماہ رمضان میں بآسانی حاصل ہو سکتی ہیں. روزے کے دوران آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کم بولتے ہیں، ضروری بات کرتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے اجتناب برتتے ہیں. غیبت، تہمت، جھوٹ، مذاق اڑانا تو بہت دور کی بات. صحیح باتوں میں بھی ہم ضروری باتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور کم بولنے پہ اکتفا کرتے ہیں. جہاں کم بولنے سے کام چل جاتا ہے وہاں زیادہ بولنے سے گریز کرتے ہیں. اسی طرح روزے میں ہم کم کھاتے ہیں، یعنی کھاتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر ہم روزے کے بعد اتنا کھائیں کہ وہ 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر روزے کے علاوہ، ماہ رمضان کے علاوہ کھانے سے زیادہ ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. یعنی اتنی کیلوریز یا اتنا کھانا تو آپ نے کھا لیا، بلکہ زیادہ کھا لیا جو عام دنوں میں آپ کھاتے ہیں. تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فقط فجر سے مغرب تک نہ کھائیں اور پھر اتنا کھائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ روزے کا مقصد کیا تھا. گویا آپ انتظار کر رہے تھے کب روزہ ختم ہو اور میں کھانا کھانے پہ گامزن ہو جاؤں. اسی طرح کم سونا ماہ رمضان میں بہت آسان ہے. آپ نہ صرف یہ کہ فجر میں اٹھتے ہیں بلکہ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں. نہ صرف یہ کہ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، اتنا پہلے اٹھتے ہیں کہ آپ سحری کر سکیں اور اتنا کھا سکیں کہ اتنا کھا سکیں کہ پورے دن روزے رکھ سکیں، آسانی سے روزہ گزار سکیں. اس میں آپ کی نماز شب بھی آ جاتی ہے، سحری بھی آ جاتی ہے، فجر بھی آ جاتی ہے. تو خود بخود نیند کی مدت، ڈیوریشن بھی کم ہو جاتا ہے. تو کم بولنا، کم کھانا، کم سونا،
انسان کی اصلاح کے لیے نہایت سود مند ہے، اور یہ تینوں چیزیں ماہ رمضان میں حاصل ہو سکتی ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کا ماہ رمضان میں اہتمام کرتا ہے اور ایک اپنے نیک بندے کے لیے اس کو آسان بناتا ہے۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ جو کم کھائے گا اس کا حساب تھوڑا ہوگا، کم از کم ایک فائدہ تو ہوگا، اگر تقویٰ نابل حاصل ہو تو کم از کم ایک فائدہ تو ہوگا کہ قیامت کے دن کم کھانے والا کا حساب بھی کم ہوگا۔ احادیث میں آیا ہے کہ جس کا حساب کتاب ہوا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جب تک حساب کتاب میں رعایت نہیں برتی جائے گی اس وقت تک اس کی چھٹنے کا امکان نہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کر جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں گناہوں سے دوری عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے تقوی کا حصول آسان بنائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔